یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، معروف شیعہ ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے اور لوگ اس میں ایک مجلس حسین علیہ السلام پر ایک پاک منبر پر ان کی گفتگو سن کے ہنس رہے ہیں، بجائے اس کے کہ غور و فکر کیا جائے۔ وہ ایک لطیفہ سا بن گئے ہیں، یعنی ایک طرف مولا علی علیہ السلام کی عظمت، فضیلت اور مقام جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کمال ہے اللہ نے جو مقام اور فضیلت اور عظمت علی علیہ السلام کی، لیکن اس کی مثال جو دی ہے وہ عجیب مثال ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ اج میں پڑھوں متے میری حسرت باقی رہ جائے۔ اے جڑے بندے بکواس کرتے ہیں نا، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح پہنتے تھے، وہ تو میڈم نور جہاں دی جتی ورگا نے، تو من مشرق تے مغرب دے درمیان انج دی دوسری آواز بھی کھا دے، میں اپنی گردن کٹا دیا گا۔ جی مومنین کرام، آپ نے گفتگو سنی ذاکر صاحب کی، حبیب رضا حیدری صاحب کی، تو یہ فضیلت و عظمت مولا علیہ السلام کا اس مقام تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے انسان، کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مولا علیہ السلام کی عظمت و فضیلت، یہ تو بالکل صحیح بات کہی حبیب رضا حیدری صاحب نے، لیکن اس کی مثال کیا نور جہاں کی دینی بنتی تھی؟ کیوں؟ نور جہاں کی وجہ شہرت کیا ہے کہ وہ گلوکارہ ہے، مشہور گلوکارہ ہے پاکستان کی، گانے گانے والی۔ اب علی کا شیعہ اور گانے گانے والا، بھائی علی کے شیعہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے اور تمام اکثر علماء و ذاکرین اسے بیان کرتے ہیں کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، غنا کی آواز آ رہی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس گھر کے قریب سے گزرے، وہ اس گھر کی جو عورت تھی وہ باہر آئی کو کوڑا پھینکنے کے لیے، تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ کسی غلام کا گھر ہے کہ آزاد کا گھر ہے؟ وہ بڑا امیر ہے، یہ بڑا آزاد ہے، یہ بڑا چودھری ہے۔ فرمایا کاش اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھتا، اس کے گھر سے یہ گانے کی غنا کی آواز نہ آتی۔ اس نے جا کے، عورت نے جا کے بتایا اپنے گھر میں، اس نے پوچھا یہ کون غیر آدمی تجھ سے بات کر رہا تھا؟ اس کا شوہر چونکہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ ایسے، اس نے کہا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا، اس کے گھر سے کسی کا غلام سمجھتا، اس کے گھر سے گانے کی آواز نہ آتی۔ اس نے ایسی امام علیہ السلام کے پیچھے بھاگا اور ایسی امام علیہ السلام کی اطاعت کی۔ اس دن کے بعد اس نے گانا سننا چھوڑ دیا، اس نے گانا سننا چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وقت کا جو عالم تھا اس کا اس جگہ سے گزر ہوا، یہ واقعات ہیں نا۔ اس نے دیکھا کہ چونکہ جب اسے امام علیہ السلام کی طرف سے ہدایت ملی تھی، کہتا میں جوتی پہننی بھول گیا تھا، اس کے بعد اس نے زندگی میں جوتی نہیں پہنی۔ وہ جس گلی سے گزرتا تھا جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ شیعہ تو اپنی عظمت کو پہچان، تو گانے سنے گا، تو گانے والے کی مثالیں دے گا جس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ گانا۔ معصوم کا فرمان جو ہے وہ نہیں سنا، کتنے سال وہ جو گانا سنتا ہے اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا، گرم آگ ڈالی جائے گی بروز قیامت اس کے دن میں۔ تو علی کا شیعہ ہے، تیرا مقام، تیرے کان جو ہے وہ ویسے وہ سنے جو امام چاہتے ہیں۔ تو نوحے سن، تو قصیدے سن، تو تیرے کانوں میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کی آواز آئے، تیرے کانوں میں ندیم سرور نوحے پڑے تو وہ سنے، میر حسن میر کے نوحے تو سنے، جو ذکر حسین کرے وہ قصیدے تو سنے۔ تجھے چاہیے میسم تمار کی مثال دے، تجھے چاہیے سلمان فارسی کی، ابو ذر غفاری کی مثال دے، نہیں دے سکتا، ان جیسے بھی نہیں ہم بن سکتے۔ وہ تو بڑے مولا علیہ السلام کے شیعہ تھے، ماننے والے تھے۔ تو کسی ماتمی کی مثال دیتے، یہ جو حلقے میں کھڑے ہو کے کئی گھنٹے حسین علیہ السلام کا ماتم کرتا ہے، وہ جو حلقے میں کھڑے ہو کے حسین علیہ السلام کا ماتم کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتا رہا ہے، حق اور باطل کے متعلق بتا رہا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، کہہ دو کہ اس ماتمی جیسا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ وہ حسین علیہ السلام، وہ اللہ کے نمائندے کے حق میں حق اور باطل کے متعلق بتا رہا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہہ دو کہ اس ماتمی جیسا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی مثال دیں
پھر وہ ایک مذاق بن جائے، لوگ ہنسے، غیر مکتب کے لوگ ہنسے کہ یہ کیسی، کس کے ساتھ تم ملا، کس کے ساتھ رہے ہو۔ اس لیے میری بڑا ہمدردانہ مشورہ ہے حبیب رضا صاحب کو کہ وہ اس کی وضاحت دے دیں اور کہہ دیں کہ میری زبان پھسل جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ جو مان لیتا ہے نا، علی کا شیعہ شیطان صفت نہیں ہوتا کہ جو اپنی بات کہ غلط کر بھی دی تو پھر اکڑ گیا، میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، نہیں، علی کا شیعہ تو عاجز ہوتا ہے، علی کا شیعہ تو ماننے والا ہوتا ہے۔ کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے میڈیا پہ دے دیا جائے کہ میری زبان پھسل گئی تھی اور مجھ سے یہ جملے ادا کرتی۔ اس سے عزت میں اضافہ۔ علی علیہ السلام کا ماننے والا جو جھکتا ہے پھر اللہ اسے اور عزتیں عطا کرتا ہے۔ اور آپ تو چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ حسین علیہ السلام کے ممبر پر وہاں آپ جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے اب میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اس بحث کو ختم کریں، جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لطیفہ بنا ہوا ہے اور آپ ایک مذاق بنے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔